بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام محمد یوسف بابر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت بہترین خبریں آ گئی، خبریں انتہائی میں۔ اس وقت خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خانم صاحبہ، وہ میدان کے اندر اتری ہوئی ہے اور خان صاحب کی رہائی سے متعلق مہم چلا رہی ہے، جگہ جگہ جا رہے، خصوصاً KPK کے اندر جو ہے نا، اس مہم کے اندر شدید گرمی آ گئی ہے اور جو ہے نا تیاریاں جاری ہے۔ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے جو مطلب فسطیت کا آغاز ہوا تھا 5 اگست سے، جو ہے نا 5 اگست سے یہ آغاز ہوا تھا، 5 اگست، تو 5 اگست قریب آ رہا ہے اور 5 اگست کو خان صاحب کی جو گرفتاری 5 اگست کو ہوئی تھی، تو اس سے پاکستان کے مطلب جو ہے نا وہ تباہی کا آغاز ہو گیا تھا۔ تو اس سے متعلق بھی جو 5 اگست اہم دن قریب آ رہا ہے، ان کے مہم میں تیزی آ رہی ہے۔ اور ابھی جو ہے نا خبریں کچھ کشمیر سے متعلق بھی آئے ہیں۔ کشمیر سے متعلق خبریں زیادہ تر نہیں آتی کیونکہ وہاں انٹرنیٹ کے اندر مسائل ڈالے گئے، لیکن کشمیر کے اندر پھر سے خبریں آئی ہے کہ عوام پر گولیاں چلا دی گئی اور عوام کو شہید کیا گیا۔ دیکھیں، عوام کو اس وقت انسان کا بچہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ پاکستانی عوام اس وقت ایک غلام قوم بن چکی ہے۔ پہلے دیکھیے، اگر عوام نکلتی تھی نا تو عوام کے ساتھ حکومت بیٹھ جاتی تھی اور مسائل جو ہے نا وہ حل کرتی، لیکن اس وقت پاکستان کے اندر حکومت ہے نہیں۔ یہ غیر اعلانیہ مارشل لا ہے جو کہ مارشل لا سے بھی 1000 گنا بدتر ہے۔ پورا کا پورا کنٹرول جو ہے نا وہ مطلب فوج کے ہاتھ میں، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں، اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت صرف بندوق کی باشا سمجھتی ہے۔ وہ عوام کے ساتھ نہیں بیٹھ رہی، عوام کے ساتھ بات چیت جو ہے نا وہ نہیں کر رہی۔ منڈی بازار استقبال، ہزاروں افراد کا استقبال، تاریخی استقبال۔ یہ منڈی بازار کا ایک علاقہ ہے، وہاں جو ہے نا علیمہ خانم صاحبہ جب پہنچی تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں عوام سڑکوں پر آ گئی اور ان کی جانب سے علیمہ خانم صاحبہ کا استقبال کیا گیا۔ علیمہ خان کی آج مومند آمد، صدر PTI ضلع مومند ملک نویر احمد مومند جس ویڈیو سے مطلب پیغام دے رہے ہیں، کارکنان سے اپیل کی ہے کہ کارکنان جو ہے وہ باہر آئے، مومند کے جو علاقے، مومند جو پرانی ایجنسی ہے، ایجنسی کا مومند ایجنسی ہے، مطلب عوام سڑکوں پر آئے اور ان کا استقبال کرے۔ یہ جو ہے وہ مطلب صدر PTI ضلع مومند جو ہے ان کی جانب سے وہ کہا گیا کہ عوام سڑکوں پر آئے اور مطلب استقبال کیا جائے۔ یہ جو ہے ان کی جانب سے انتہائی ترین بات کی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں انور زیب خان بھی قافلے کے ہمراہ علیمہ خان کے استقبال کے لیے نکل پڑے۔ یہ مختلف جگہوں سے اب تحریک انصاف کے جو مطلب رہنما ہے، MP ہے، MNAs ہے نا، یا جو مطلب جو علاقوں کے سطح پر جو ناظم ہوتے ہیں وہ مطلب نکل پڑتے ہیں قافلوں کے ساتھ، ان کا قافلے شریک ہو رہے ہیں علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ۔ علیمہ خانم صاحبہ جس علاقے کے اندر جاتی ہے، عوام ان کا استقبال بھی کر دیتی ہے اور اسی علاقے سے مزید عوام مطلب ان کے ساتھ مل جاتی ہے اور دھیرے دھیرے ان کا قافلہ مزید بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہی جہاں اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹپتلی جماعتوں کے مطلب جو خلاف نفرت موجود نہ ہو۔ یہ مبشر زیدی صاحب کی جانب سے انتہائی ترین بات کی گئی ہے۔ پاکستان میں اب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جدھر جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی جو کٹپتلی جماعتیں ہیں نا ان کے خلاف نفرت موجود نہ ہو۔ پورے پاکستانوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی جو کٹپتلی جماعتیں ہیں نا، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، ان کے خلاف شدید جو ہے نفرت عوام کے اندر پھیل گئی ہے اور عوام ان سے شدید نفرت کرتی ہے۔ کراچی تا خیبر کشمیر تا گوادر جو ہے نا عوام ان سے مطلب نفرت کرتی ہے۔ یہ باجوڑ علیمہ خان کے پہنچنے سے پہلے ہی عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ باجوڑا وہ خبریں آ رہی کہ پہنچی ہے اور ان کے پہنچنے سے پہلی مطلب جو ہے نا وہ مطلب عوام سڑکوں پر نکل آئی اور عوام نے ان کا جب ان کا قافلہ وہاں انٹر ہوا تو عوام نے اس قافلے کا بھرپور استقبال کیا۔ آج بچے بچے کو معلوم ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم کی کرسی پر اپنا کارکردگی کی وجہ سے نہیں بلکہ فارم 47 کی وجہ سے بیٹھے ہیں بلاول بھٹو۔ بلاول بھٹو کی جانب سے بھی اب موجودہ جو نظام ہے نا، موجودہ نظام کے اندر تو وہ بھی شامل ہے، لیکن وہ جو ہے نا اس وقت جو پنجاب حکومت ہے اور جو وزیر اعظم موجودہ جو نمونہ ہے شہباز شریف نام کا وزیر اعظم، اس پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ کیونکہ دیکھیے معاہدہ اس طرح کا ہوا تھا کہ 2.5 سال جو ہے وہ مطلب شہباز شریف وزیر اعظم رہے گا، پھر 2.5 سال جو ہے وہ مطلب بلاول وزیر اعظم رہے گا۔ تو اب شہباز شریف کے 2.5 سال پورے ہونے کے قریب پہنچ رہے تو اب جو ہے شہباز شریف پر بلاول زرداری تنقید کر رہا ہے۔ بلاول زرداری کی جانب سے کہا گیا کہ آج بچے بچے کو معلوم ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر
اعظم کی کرسی پر اپنی کارکردگی سے نہیں بلکہ جعلی فارم 47 سے بیٹھے. تو یہ تو سب کو پتا ہے. آپ کا باپ مطلب جو صدر ہے وہ بھی جعلی فارم 47 سے آئے. آپ لوگ سندھ کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں پچھلے 15 سال سے. اس دفعہ جو یہ حکومت آئی یہ بھی جعلی فارم 47 سے سندھ کے اندر آئی. دیکھیے اس وقت پورے پاکستان پر دفعہ 804 ہے. صرف اور صرف خان کی حکومت ہے, چاہے وہ وفاق ہے چاہے وہ صوبے, تمام تر صوبوں کے اندر خان کی حکومت ہے. لیکن خان صاحب کو صرف جو ہے نا وہ KPK کے اندر حکومت دی گئی کیونکہ یہاں پہلے سے خان صاحب کا اثر و رسوخ تھا, یہاں پہلے سے خان صاحب کی حکومت تھی. لیکن مطلب انہیں دی گئی اور پنجاب اور دیگر جو مطلب صوبے وہاں انہیں خان صاحب کو حکومت فراہم نہیں کی گئی. ناظرین, او جوال نورا کشتی کے پیش پہ لینڈ کر چکا ہے. اب نسل در نسل ووٹ چوروں کی نورا کشتی میں کمی آ جائے گی کہ مطلب جو ہے نا ناظرین و جوال مطلب جو ہے نا وہ نورا کشتی کے پیش پر لینڈ کر چکا ہے اور جو ہے نا اب یہ نورا کشتی کا کھیل بھی ختم ہو جائے گا. در نسل ووٹ چوری کے معاملات بھی ختم ہوں گے کیونکہ ہمیشہ انہوں نے نورا کشتی کا کھیل لڑا ہے. لیکن اب سب کو پتا ہے کہ نورا کشتی اب ہو رہی ہے, نورا کشتی کو ختم کر دیا گیا. یہ دونوں پارٹیاں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے, سب کو پتا ہے اس وقت نام کی حکومت ہے, عوام ان کے خلاف ہے اور عوام سب اس وقت خان صاحب کے حق میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے. میں جانتا ہوں کل جو یہ اخبار لکھے گا تم دیکھنا مظلوم کو غدار لکھے گا. یہ جو ہے فخر الرحمان کی جانب سے کہا گیا کہ میں جانتا ہوں کل جو یہ اخبار لکھے گا تم دیکھنا مظلوم کو غدار لکھے گا. یہ کشمیریوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کشمیری مظلوم ہے لیکن اخبار جو ہے نا جو مطلب کرپٹ میڈیا ہے, کنٹرول میڈیا ہے, وہ مطلب صرف اور صرف کشمیریوں کو ہی غدار لے گئے کیونکہ کشمیری جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اس نظام کے سامنے جھک نہیں رہے, وہ اس نظام کو جھکانے پر مجبور کر رہے. اس لیے اب کشمیریوں کو یہ لوگ غدار, جو بھی پاکستان کے اندر آواز اٹھاتا ہے نا اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے صوبے کے لیے, اسے غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. اہم ترین علیمہ خان کا قافلہ باجوڑ کی حدود میں داخل ہو گیا. باجوڑ کی عوام آج تاریخی مطلب رقم کرنے جا رہی ہے. بڑے پیمانے پر عوام نے باجوڑ کے اندر ان کا استقبال کیا اور باجوڑ کے سڑکوں پر عوام پہلے سے موجود تھی. گرمی کے دیکھے اس حالت میں بھی لمبی لمبی قطاریں وہاں پر لگی ہوئی ہے اور عوام ان کا استقبال کر رہی ہے. جو دکاندار ہے نا وہ دکانوں سے باہر آ گئے, جو دیگر علاقے کے لوگ ہیں نا لوگ اپنے گاؤں سے مطلب جو شہری علاقوں میں پہنچے ہیں اور ان کا استقبال کر رہے ہیں. باجوڑ کی سڑکوں کے مناظر دفعہ 804 نافذ. یہ عوام صرف ایک شہر سے نکلی ہے, لاکھوں لوگ اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے کے لیے تیار ہے. بس کال کا انتظار ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ بس کال کا انتظار ہے. لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کو تیار ہے. دیکھیں پورے پاکستان کو نکلنا ہوگا کیونکہ دیکھیے کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, پورے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ حکومت تو ہے نہیں, پورا کا پورا کنٹرول منیر بڑوا کے ہاتھ میں. فرعونیت اسٹیبلشمنٹ کا جو نمونہ ہے یہ بیٹا ہوا ہے, اس نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. حکومت تو ہے نہیں. دیکھیں اس سے پہلے بھی حکومتیں آئی لیکن اتنی بدتر صورتحال نہیں رہی. کیونکہ اس وقت حکومتوں کے پاس کچھ اختیارات ہوتے تھے, اب تو کوئی اختیار ہے نہیں. نام کے نمونے کٹ پتلی بیٹھے ہوئے شطرنج کے موروں کی طرح اسٹیبلشمنٹ استعمال کر رہے, جبکہ پورا کا پورا کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں. اہم ترین, اگر عمران خان نے ڈیل ہی کرنا ہوتی تو وہ کبھی جیل ہی نہ جاتا. عمران خان کو بہت آفر تھی لیکن عمران خان نے اپنی قوم کے مفاد اور خود مختاری مطلب سمجھوتا گوارا نہیں کیا. علیمہ خان کا چکدرا میں خطاب کہ اگر خان صاحب کو ڈیل کرنا ہوتی نا تو خان صاحب تو کبھی جیل ہی نہیں جاتے. خان صاحب کو دیکھ کے یہ بھی آفر کیا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ مطلب اس تاریخ کو گرفتار ہوں گے تو آپ کے پاس ابھی آپشن کھلا ہے کہ آپ ملک سے باہر جائیں, 1 مہینے باہر رہے واپس آ جائے, آپ کو گرفتار بھی نہیں کیا جائے گا اور پھر ماحول بھی بنا دیا جائے. لیکن خان صاحب نے ڈیل نہیں کی. خان صاحب کو اگر ڈیل کرنی ہوتی نا تو خان صاحب جیل ہی نہیں جاتے, خان صاحب بھی باہر. لیکن خان صاحب ڈیلر نہیں ہے, لیڈر ہے. خان صاحب اپنے عوام کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اور ان چیزوں پر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات لگتی ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ آپ نے عوام کے لیے بات نہیں کرنی, جبکہ خان صاحب عوام کی بات کر رہا ہے. علیمہ خان باجوڑ کے حدود میں داخل ہو گئی, راستے کلیئر کروائے جا رہے. باجوڑ میں ہزاروں افراد نکلے ہوئے ہیں, مطلب ہزاروں کی تعداد میں عوام سڑکوں پر ہے باجوڑ کے اندر اور ان کا استقبال کیا جا رہا ہے اور جو راستے وہ کلیئر کیے جا رہے ہیں. بازار میں کارکنان کی آمد جاری. منڈائی کا علاقہ ہے ایک باجوڑ کے ساتھ بازار کے اندر, وہاں کارکنان کی آمد جاری ہے. یہ تصویر ہے, یہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے مطلب خان صاحب کی تصویر پکڑی ہوئی ہے. تو مطلب بڑے پیمانے پر عوام ابھی بھی جو ہے نا وہ بازار کے اندر پہنچ رہی ہے.
یہ منڈائی بازار میں علیمہ خان کے استقبال کے لیے ہزاروں افراد موجود، ہزاروں کی تعداد میں افراد جو ہے نا وہ منڈائی بازار میں موجود ہے۔ جدھر بھی ہم دیکھتے ہیں نا علیمہ خانم صاحبہ پہنچتی ہے وہاں پہلے سے ہی ہزاروں کی تعداد میں عوام کھڑی ہوتی ہے، جگہ جگہ ان کا استقبال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حالت جو ہے وہ ان تمام تر چیزوں میں ہو چکی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو شوکت خانم کی اولاد کے علاوہ کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ انتہائی ترین بات کی گئی ہے کہ یہ وہ محبت ہے عوام کی جو شوکت خانم کی اولاد کے علاوہ کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ محبت صرف شوکت خانم کی اولاد کو ملی پاکستان کے اندر، اور یہ 100% درست بات کی گئی ہے۔ باجوڑ کے تاریخی بازار خار میں اس وقت ہزاروں افراد جمع ہے۔ باجوڑ کی عوام نے آزادی یا شہادت جدوجہد میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ باجوڑ چاہ گیا، بڑے پیمانے پر عوام سڑکوں پر آئی ہے اور آزادی یا شہادت اسے نام دیا گیا اس تحریک کو، آزادی یا شہادت، کہ کرو یا مرو، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں۔ تو آزادی یا شہادت کے اس تحریک کے اندر بڑے پیمانے پر عوام نے شمولیت کا اعلان کر دیا۔ باجوڑ کے اندر بڑے پیمانے پر مطلب عوام سڑکوں پر ہے۔ باجوڑ کی سڑکوں کے تاریخی مناظر، انشاءاللہ ملک میں انقلاب برپا کرنے کے لیے اب عوام تیار ہے۔ یہ جو تازہ ترین تفصیلات ہے دینا کہ باجوڑ کے اندر بڑے پیمانے پر عوام سڑکوں پر ہے، اور ابھی تک جو تفصیلات میرے پاس آئی ہے نا کہ علیمہ خانم صاحبہ ابھی باجوڑ پہنچ گئی، کچھ مطلب 10-15 منٹ ہو رہے ہیں کہ وہ باجوڑ پہنچی ہے، اور جگہ جگہ جو ہے نا جیسے ان کی باجوڑ میں انٹری ہوئی جگہ جگہ پر عوام ان کا استقبال کر رہی ہے، نعرے بازی، انقلاب کے حق میں نعرے بازی لگائی جا رہی ہے، اور اب عوام کو اٹھنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ عوام تو محفوظ ہے ہی نہیں۔ جعلی آپریشنوں کے نظر عوام ہو رہے ہیں، عوام بجلی کے مطلب جو ہے نا احتجاج میں نکلتی ہے، کسی پارٹی کا نہیں، بجلی کے مسئلے کے احتجاج میں نکلتی ہے، عوام پر گولیاں چلا دی جاتی ہے۔ کسی پارٹی کے مقصد سے نہیں، عوام اپنے مفاد کے لیے نکلتی ہے، اپنی بات کے لیے عوام پر گولیاں چلا دی جاتی ہے۔ تو عوام کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ عوام سڑکوں پر آئے، عوام ان کے خلاف بھرپور مزاحمت کرے، انقلاب کے اندر اترے، کچھ مر جائیں گے کچھ بچ جائیں گے، ان کے آنے والے نسلیں تو محفوظ ہو جائے گی نا۔ اور جب عوام جو ہے نا وہ مطلب ان کے خلاف انقلاب کے اندر اترے گی نا تو پاکستان آزاد، ان کی آنے والے نسلیں محفوظ۔ اور مرنا دیکھیے کس کو نہیں ہے، مرنا تو ہمارا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مرنا تو ہمارا ایمان ہے۔ تو جب عوام اترے گی نا اتفاق و اتحاد کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑے پیمانے پر پورا پاکستان نکل آئے گا، تو 24 سے 48 یا 72 گھنٹے کے اندر یہ نظام گھٹنے ٹھیک دے گا اور پاکستان، اور یہ لوگ آپ کو اس ملک کے اندر نظر بھی نہیں ہے۔ جس طرح کشمیروں نے اتفاق و اتحاد کیا ہے نا اور کشمیر پیچھے نہیں ہٹ رہے، اسی طرح سے پاکستانی بھی پیچھے نہیں ہٹ تو یہ نظام فارغ ہو جائے گا اور پاکستان آزاد ہو جائے گا۔ تو جی تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، ملتا ہے آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو، تب تک کے لیے میرے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔